بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن تیمیہ کے سیاسی افکار کے تناظر میں آج ہم ایک خاص اور بڑے حساس پہلو پر بات کریں گے، اور یہ وہ پہلو ہے جس سے آج ہم 2022 میں، جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے پچھلے 6-7 سال سے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے، غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر دور کا مسئلہ رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ عہد ابن تیمیہ میں کٹ پتلی تھے اور حکمرانوں کے اشاروں پر وہ چلا کرتے تھے، اور ان کی پسند اور ناپسند کے مطابق وہ استعمال ہوتے تھے۔ وہ جب چاہتے ان کو کسی کے خلاف لانچ کر دیتے، جب چاہتے ان کو سنبھال کے واپس کھینچ لیتے۔ اس کی وجہ بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں کہ عہد ابن تیمیہ میں یہ کیوں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب سے علماء کی جو معاشی ضروریات ہیں یہ بیت المال اور حکمرانوں سے وابستہ ہوئی ہیں، تب سے علماء کے اندر سے وہ جرأت ختم ہو گئی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے، علماء سے مراد ہرگز سب نہیں ہیں، ہمیشہ یہ دین ہم تک پہنچا ہی تب ہے، ہمیشہ اس کے اندر جرأت مند اور غیرت مند لوگوں کی بہت بڑی اکثریت موجود رہی ہے، لیکن انہی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، جو کمپرومائز کرتے ہیں، جو زر خرید ہوتے ہیں، جو کٹ پتلی بن جاتے ہیں، جو بالکل بے حیثیت اور بے زر بن کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، زر کے پجاری ہو جاتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کے دور میں بھی یہی تھا۔ تو گویا جب تک علماء کی معاشی حالت ان حکمرانوں سے وابستہ رہے گی، یا اب آج وہ مسجد کی کمیٹیاں دیکھ لیں، مسجد کے صدر کے مزاج کو دیکھ کر مولوی کو تقریر کرنی پڑتی ہے، اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں علماء کو عزت دینے کے لیے اور علماء کو رسپیکٹیبل پوزیشن دینے کے لیے اور معاشرے میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے کبھی کسی نے کوئی سٹرگل ہی نہیں کی۔ ایک عام بندہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ BA FA MA کر کے جتنا کما رہا ہے، ایک وہ شخص جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اس کے علم حاصل کرنے کے نظام میں خرابیوں کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، نظام میں خرابیاں ہیں، لیکن وہ قرآن و سنت اور دین کا علم حاصل کر کے بیٹھا ہے 7, 8, 9 سال لگا کے، اس کی معاشرے میں وہ ویلیو نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ظالم اور بے دین ہو چکے ہیں، ہم من حیث القوم دین کی قدروں سے ناآشنا ہیں، اس لیے ہمارے ہاں بے دینی کی قدر رہ گئی ہے، دین کی قدر نہیں ہے، اور اگر ہم دینداری کی قدر نہیں کریں گے تو سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ زوال چلتا ہی جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشاکش اور کشمکش میں آمریت بھی سلاطین وقت کی ہمیشہ یہ خواہش رہی، آمریت ہو یا سلاطین کا دور ہو، ان میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کسی نہ کسی طرح علماء وقت کی آراء اور ان کی ہمدردیوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور وہ کامیاب ہوئے۔ تمام امراء، تمام سلاطین، بادشاہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اکثریت کو اپنے پاس رکھیں۔ اگر ان کے مفاد سے اگر وہ سلطنت میں غلط کام کر رہے ہیں تو جو غیرت مند جری علماء ہیں وہ اس کا فتویٰ دیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے زر خرید علماء سے ان بڑے لوگوں کے خلاف فتویٰ دوا کے پورے مسئلے کو بھی ڈسپیوٹڈ کر دیتے تھے۔ لو جی بات ہی ختم ہو گئی، کہہ دیا کہ اگر فلاں فلاں نے یہ کہا ہے تو فلاں فلاں نے یہ بھی تو کہا ہے، بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ یہ نقصان تھا جو ہمیشہ علماء خریدے گئے، اور اس کی وجہ سے یہ نقصان، اور آج بھی یہ نقصان ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی شخصیات جتنی ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں، یعنی میچ لیس ہے وہ بندہ اس صدی میں، میچ لیس ہے علم کے لحاظ سے، اپنے فن، اپنی گریپ اور اپنی اپروچ کے لحاظ سے، لیکن کیا کیا جاتا ہے؟ مسجد کے 4 مولویوں کو خریدا جاتا ہے جناب، جن کو دنیا کی دال ہی جنہوں نے نہیں دیکھی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے انٹرنیشنل جو پریویلنگ قوانین ہیں وہ کیا ہیں، اب باہر کا مزاج کیا ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، سیاست کیا ہے، بس ان کو چند 1 روپے دے کے، پیسے دے کے، ان سے دھرنے کروا کے ان کو خرید کے لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو مذہبی طبقہ ہے اور عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور پھر ان کے خلاف طرح طرح کی مہمیں چلوائی جاتی ہیں۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ لو جی یہ تو اس لیے ہوا ہے، ادھر بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہیں، ہم کیا کریں ہو، تو وہ پھر عوام میں چونکہ شعور کی بھی کمی ہوتی ہے تو سطحی بات ان کو جلدی اپیل کرتی ہے۔ یہ وہ تباہی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوئی، اور یہی وہ تباہی ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ ابن تیمیہ بھی اسی کا رونا رو رہا ہے۔ اب ہمدردیاں ہمیشہ علماء کی سلاطین کے ساتھ رہیں، اکثریت علماء کی، میں نے وضاحت کر دی۔ وجہ اس کی یہ سیدھی سادی تھی کہ علماء کے معاشی مفادات ان سے وابستہ تھے، ان کی ہر بات پر وہ آمنا صدقنا کہتے، نعرے لگاتے، بلکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اس کے فضائل بھی بتاتے، تسی تا جی کمال کر دیتا ہے، یہ تا گل کسی دے ذہن چ نہیں آ سکتی تھی، تسی کمال کر دیتے۔ یہ وہ چیز تھی علماء اسلام کا اقتدار، یہ وہ چیز تھی جو بہت تباہ کن تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر علماء کی اہمیت نہ ہوتی
تو ہر دور میں ان کو یوں مینیج نہ کرنے کی کوشش کی جاتی، ہمیشہ ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ بہرحال ان کا ایک اثر رسوخ ہے، تو ان کو مینیج کیا گیا تو وہ اثر رسوخ مینیج ہو گیا۔ چنانچہ اس قسم کی تدابیر اختیار کی گئیں کہ کسی نہ کسی طرح علماء کے سلاطین کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے، ان کی باغ دور بادشاہوں کے ہاتھوں میں رہی۔ علماء مینیج کیے گئے، ہر دور میں کیے گئے، کبھی کسی طریقے سے۔ آج کے دور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، پارٹیاں بنا کے دی جا رہی ہیں، روٹی کپڑا دیا جا رہا ہے، گاڑی دی جا رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹ، علماء مینیج ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہر ایک اس میں شامل نہیں ہے، جو ہو رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس حد تک معاملہ آگے بڑھ گیا، اس حد تک یہ خوشامد آگے بڑھ گئی ہے کہ یہاں پر میرے پاس ایک خط ہے جو اس دور کے علماء نے، ایک عالم نے بادشاہ کو لکھا تھا، اور میں بتا دوں کہ یہ خط آگے بھی شاید کہیں آئے، امام سیوطی نے حسن المحاضرہ میں یہ خط بیان کیا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ خط لکھا ہے، جو میں محمد بن مالک کہ ایک عجیب تحریر، محمد بن مالک نے جو اس وقت ابن تیمیہ کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھ رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے کیا کیا، بس نبوت کا نام نہیں لیا، باقی میں آپ کو کیا بتاؤں، جو فن قرات میں، علم نحو، لغت اور فنون میں یکتائی کا دعویٰ کرتے ہوئے بادشاہ وقت کو سید السلاطین کے لقب سے نوازتے۔ سید السلاطین ہیں آپ، اور شاہی مطلب باقی لوگوں کا وظیفہ، مقصد کیا تھا، فائنینشیل انسینٹو، کہتے ہیں جی باقی لوگوں کا وظیفہ لگا ہوا ہے، شاہی خزانوں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو مجھے آپ نے کیوں دور رکھا ہوا ہے، میری بھی اتنی امداد کی جائے کہ میں معاشی تفکرات سے آزاد ہو کے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزار سکوں، جس طرح سلطان الناصر جو ابن تیمیہ کے دور سے تھوڑا وقت پہلے تھا، اور کچھ شاید اس کے دور میں بھی رہا، سلطان الناصر کے عہد میں سرپرستی ہوتی رہی، حالانکہ حکومت ناصریہ کا بیت المال حضور کے مقابلے میں، یعنی اب جس کو لکھا حضور کے مقابلے میں ایسا نہیں تھا، حضور کے مقابلے میں ایسا نہیں تھا، جیسا کہ ایک دریا کے مقابلے میں نالا ہے، اب اس کی اور اس کا تقابل کر رہے ہیں ایک بہت بڑے فقیہ صاحب۔ آپ کی حکومت کی حدود کیا اتھا ہو سکتی ہے، اور خداوند عالم نے ناصر کی حکومت میں عام و خاص برکات پوشیدہ قرار دی ہیں جو تمام عوام کے لیے کھلی ہوئی تھی، مگر میں مغموم اور رنجیدہ رہا۔ اس کے بعد جناب شاہی عطیات سے مجھے کیوں محروم رکھا گیا، چاروں طرف سے عوام آپ کے فیوض سے مستفید ہو رہی ہیں، حضور کی مملکت و سلطنت کا ہمیشہ دعا گو رہوں گا، میرے اوپر شاہی خزانوں اور مراد کا منہ کھول دیا جائے۔ یوں تو علماء، مطلب میں نے خلاصہ بتایا، لمبا خط ہے، یوں تو وہ ان کی خوش آمدید کرتے تھے۔ تو آپ بتائیں اس شخص کے جس کا یہ خط تھا، نام نہیں میں لیتا، اس شخص کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہوگی اس عالم کے، اس سلطان کے آگے، اور وہ سلطان اس شخص کو مفادات دے کر کس حد تک نوازتا ہوگا۔ میں نے بتا دیا، امام سیوطی نے حسن المحاضرہ جلد 2 صفحہ نمبر 67 پر اس خط کو نقل کیا ہے، اور شیخ ابو زرع مصری علیہ الرحمہ نے اپنا حیات ابن تیمیہ میں اس خط کو وہاں سے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 257 پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کا جو تھا عہد، ہر عہد میں علماء کا جو مینیج کیا گیا یہ بہت افسوسناک تھا، اور اگر یہ لوگ اپنے آپ کو مینیج کر لیں تو یہ سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔